بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنی سیرہ کی ابتدا کریں گے وہیں سے جہاں سے کل چھوڑا تھا کہ ہم کعب بن مالک کا سارا قصہ پڑھ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ تبوک میں نہ جا سکے تھے اور انہوں نے اپنی ساری بات اپنے بیٹے کو بتائی تھی جبکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس وقت اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس 2 اونٹ تھے جنگیں اور صحت مند بھی تھا، تندرست بھی تھا۔ بہرحال ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے تھے، کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ جاتے تھے تو جانے کے لیے کو چھپاتے تھے، یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور پھر راستہ بھی فرق کر لیتے تھے کہ وہ جس راستے سے، جیسے اگر مکہ جانا ہے تو جس راستے سے مکہ جانا ہے اس کا راستہ بدل لیں گے، آگے سے جا کے پھر اسی راستے پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو لوگوں کو نہ پتہ چلے، دشمن کو نہ پتہ چلے۔ لیکن کیونکہ تبوک جو پہ جانے کے لیے آپ نے عام اعلان کر دیا تھا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسان جنگ نہیں تھی، دشمن بہت بڑا تھا، موسم جو تھا وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کھیتی باڑی لگانے کا تھا، کاشت کرنے کا تھا، اور صحابہ کو اس لیے پلان کرنا تھا۔ تو کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے گرمی کی شدت اور لمبا سفر اور صحرا اور دشمن کے بڑا ہونے کی وجہ سے اعلان کر دیا تھا، اور یہ اتنے زیادہ اس میں لوگوں نے شرکت کی کہ کسی کا نام لکھا نہ جا سکتا تھا کسی کتاب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اس وقت کیا، کعب کہتے ہیں کہ اس وقت کیا جب کہ پھل پک گئے تھے، سائے بڑے ٹھنڈے اور میٹھے ہو گئے تھے، اور جیسے میں نے پہلے یہ بتایا آپ کو کہ یہ پورے سال کی آمدنی ہوتی تھی ان کی، یہ نہیں تھا کہ ان کو مہینہ وار کوئی آمدنی ملے گی، سال کی آمدنی ہوتی تھی۔ یہ کاشت کرتے تھے، تو توڑتے تھے، بیچتے تھے، رکھتے تھے، اور پھر پورا سال یہ اسی سے کمائی اپنی کیا کرتے ہوتے تھے۔ لہٰذا صحابہ روزانہ کعب فرماتے ہیں کہ صحابہ روز جاتے، تیاری کرتے، میں کچھ نہ کر رہا تھا، روز میں یہی کہتا تھا کہ میں کل کر لوں گا، یہاں تک کہ جانے کا وقت آ گیا اور میں نے کچھ تیاری نہ کی تھی، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ان کو جا کر پکڑ لوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک سنگل آدمی ہے تو سفر جلدی کرے گا اور 20,000 لوگ ہیں تو سلو چلیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی کرتے کرتے 2 دن گزر گئے اور میں نہ جا سکا۔ آگے کہتے ہیں کہ یا لیتنی، کاش میں کچھ کر لیتا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت کچھ کر لیتا اور نہ رکتا۔ تو اس سے یعنی کیا کاش کا کیا ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو لفظ ہے تسویف، یعنی سوف عن قریب، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ تو یہاں پہ وہ بات جو قرآن اور سنت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ وہ حرکت بیسڈ ہے، کہ ایمان کا معاملہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ حرکت کرو، سابقو الی مغفرت، دوڑو اپنے رب کی مغفرت پر، کے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عجلت الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جلدی کیوں آئے، تمہیں ان کا کہ مجھے تیرے پاس آنے کی جلدی تھی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، یعنی تاخیر کسی بھی نیک کام میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا سب سے اہم ہتھیار شیطان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں یہی استعمال کرتا ہے کہ کسی بھی نیک کام میں تاخیر ڈالتا ہے، تو اس لیے تاخیر نیک کام میں نہیں کرنی چاہیے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے کسی نیکی کا موقع آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، شاید اور جلد ہی کے دروازے بھی ساتھ ہی کھل جاتے ہیں، یعنی سون کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہاں میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل کر لوں گی، چلو کل نہیں تو پرسوں کر لوں گی، بس اسی میں آج نہیں کل میں، آج نہیں کل میں کیا ہوتا ہے کہ موقع کھو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی وہ یہی کہتے ہیں کہ، اور اس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کعب جو تھے وہ پیچھے نہ رہنا چاہتے تھے، مگر صرف ٹال مٹول کی وجہ سے ان کا معاملہ جو تھا وہ رک گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اب جیسے میں اپنی ہی مثال دوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہی تھی الہدا سے، تو کسی کا خط آیا تھا اور وہ کچھ قرآن مانگ رہے تھے کہ افریقہ میں یا کہیں پہ کچھ قرآن ان کو چاہیے تھے۔
تو اعلان کیا تھا ہماری استاد نے کہ جو کوئی جتنے بھی دے سکتا ہے دے دے، تاکہ ہم یہ جلد از جلد قرآن بھجوا دیں۔ تو اس دن میرے پاس پیسے تھوڑے تھے اور میں نے یہ سوچا کہ میں کل زیادہ پیسے لے کر آؤں گی اور دے دوں گی۔ جب دوسرے دن آئی اور میں نے دیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو پیسے تھے قرآن کے لیے بھیجنے کے وہ تو کل ہی پورے ہو گئے تھے، اب دوسرے کسی صدقات کے لیے دینا ہے تو دے دیں۔ تو وہ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس جتنے بھی تھے میں دے دیتی تو میرا نام تو لکھا جاتا نا ان میں، اور ان کے پڑھنے والوں پر جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے ان کے پڑھنے کی نیکی بھی مجھے بھی، میں بھی شیئر کرتی۔ لیکن صرف یہی اس بات سے کہ حالانکہ میرا ارادہ پورا تھا کہ میں نے دینا ہے اور میں لے کے بھی آئی تھی، لیکن اس میں شریک نہ ہو سکی کیونکہ میں نے آج کا معاملہ کل پہ ٹال دیا تھا۔ لہٰذا یہ جو بات اس اصول ہے کہ اس کو ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کل پر نہ چھوڑیں، اور اس میں اور آج کل مینجمنٹ بھی جو کہ پڑھائی جاتی ہے اس کا اہم اصول ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہترین جو کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ بیسٹ ہیبٹ کیا ہے کہ وہ ٹالتے نہیں ہیں، فوراً عمل کر لیتے ہیں، جو انہوں نے کام کرنا تھا اس کو فوراً حرکت میں لے آتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ لہٰذا میں ٹالتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور میں حصہ نہ لے سکا۔ آپ کے جانے کے بعد میں باہر گیا اور پیچھے رہ جانے والوں سے ملا تو مجھے بہت رنج ہوا، کیونکہ سوائے منافقوں کے یا کمزور یا بوڑھوں کے اور کوئی بھی نہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ نفاق دل کی بیماری ہے مگر ان کا یہ عمل بتانے کو کافی تھا کہ وہ منافق ہیں، اور اسی طرح آج بھی ہے کہ عموماً نفاق تو دل کی بیماری ہے، لیکن کسی نہ کسی ان کے عمل سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دل میں منافقت ہے۔ بہرحال شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کچھ عمل کریں ان کے خلاف، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ کافی ہے پکڑنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ میں کسی منافق کا نام نہیں دیا گیا سوائے ان کے لیڈر عبداللہ بن ابی کے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سارے راستے تو یاد نہ آیا، لیکن جب وہ تبوک پہنچ گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پوچھا کہ کعب کہاں ہیں۔ اب کتنی مدت رکے یہ تبوک میں، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں 1 ماہ، کچھ کہتے ہیں 13 دن، کچھ کہتے ہیں 15 دن۔ باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب کہاں ہیں، تو کعب کے ہی قبیلے سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کے اعلیٰ کپڑوں نے اور اس کے مال نے اسے روک دیا، یعنی دنیا کو چن لیا اس نے دین کے اوپر۔ اس پر معاذ بن جبل فوراً بولے کہ افسوس تجھ پر، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا ہوں کہ یہی جانتا ہوں کہ کعب ایک بہت اچھا انسان ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ جس نے کعب کے خلاف بات کی اس کا نام نہیں ہے، مگر ان کے حق میں جس نے بات کی ان کا نام ابھی تک موجود ہے۔ کیوں؟ کیا کعب اس کا نام نہیں جانتے تھے جس نے کہ ان کی برائی کی تھی؟ وہ جانتے تھے، لیکن کعب کا اخلاق کہانی سناتے ہوئے کہ اس کا نام غائب کر گئے، اس کو نہیں بتایا، اوور لک کر گئے کہ کوئی ایک شخص نے کیا کیا ان کے خلاف جو بولا اس کا نام کعب نے نہیں بتایا۔ یہاں سے ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسا کریں گے کہ کیا کبھی کوئی شخص ہمارے خلاف کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کے بجائے کیا ہم اس کا نام بھی چھپا لیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا اور آپ کا ایک اپنا حساب لینا ہے کہ ہم کیا کریں گے اگر ایسا ہو کہ کوئی ہمارے خلاف بولے اور ہم اس کے لیے ایک اچھی دعا کر دیں یا ہم اس کا نام چھپا لیں۔ تو آج بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بالکل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کی ہم اتنی تنقید کریں گے کہ اس کا گناہ تو پیچھے رہ جائے گا اور ہمارا تنقید کا گناہ آگے بڑھ جائے گا۔ آج ہمارے ڈرامے، ہمارے رسالے، ہماری سب چیزیں کیا کہتی ہیں؟ وہ یہی کہتی ہیں نا کہ ادھر کی بات ادھر، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ تو یہی ہے۔
میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ارسطو کو کسی نے کہا تھا، اے ارسطو تم نے سنا؟ تو ارسطو نے وہیں پہ روک دیا اور اسے کہا کہ رک جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کیا جو یہ بات تمہیں بتانے والے ہو یہ نفع مند بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ارسطو نے کہا تو پھر یہ شاید ایسی بات ہے کہ جس کو میں سن لوں تو اس میں میرا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اگر یہ بات ایسی ہے تو کیا میں کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کے جاننے کے بعد؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ارسطو نے کہا کہ پھر میں کیوں ایسی بات سنوں جو نہ نفع مند ہے، جو نہ میرے لیے فائدہ مند ہے، جو نہ کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، تو میں ایسی بات کو کیوں سنوں؟ تو بات یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بات تنقید کرتے وقت یا تنقید کو سنتے وقت ہم سننا بھی چاہیں گے یا ہم اس کو بتانا چاہیں گے۔ آج معاذ بن جبل کا نام تو موجود ہے مگر دوسرے شخص کا نام نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ معاذ فقیہ ہے، حلال اور حرام کا علم معاذ سے سیکھو۔ تو اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اپنے بھائی کی عزت کو کا دفاع کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کا دفاع کریں، اور اگر نہیں تو یا تو خاموش رہیں یا ٹاپک کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ سے ہمیں یہ باتیں سیرہ کی اپنے عمل کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ اور بھی ہمیں غور طلب ہے کہ اگرچہ یہ اتنا بڑا جیش تھا، 20,000 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی حاضر اور غیر حاضری کو محسوس کر رہے تھے، یعنی آپ مانیٹر کر رہے تھے کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ اب تو اتنے میں یہ ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کوئی گھوڑ سوار ہے جو دور سے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ حیثمہ ہو۔ اب حیثمہ کون تھے؟ یہ ایک صحابی تھے لیکن بہت غریب تھے اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا جانے کے لیے، تو ان کے پاس چند کھجوریں تھیں۔ انہوں نے وہ چند کھجوریں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ یہی لے لیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے بہت ہی مذاق اڑایا ان کا کہ یہ چند کھجوریں ہیں، یہ کیا کریں گی پوری آرمی کے لیے؟ تو قرآن نے نازل کیا تھا کہ الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو کہ تان تشریح کرتے ہیں کن کو دینے والوں کو مومنین میں سے، پھر صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، جو کہ بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے پاس کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی کوشش کے، فیسخرون منہم، تو کچھ لوگ تم میں سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک انجام ہے۔ یہ توبہ کی آیت 79 ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ جن کی بات ہو رہی تھی حیثمہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے وہ ہوں، تو ان کے جانے کے بعد ان کو ایک جانور مل گیا اور وہ فوراً اسی پر چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت دعا کی۔ اب کعب کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تو وہ وہاں سے واپس آئے، اور میں ہر طرح کا بہانہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں جانتا تھا کہ میں جو بھی کہہ دوں گا وہ سچ نہیں ہے، تو میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان جائیں گے کہ وہ سچ نہیں ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں سچ بولوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن غلطی کر کے اعتراف کر لیتا ہے مگر غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا، یعنی کہ غلطی کی وہ ایکسپلینیشنز نہیں دیتا۔ یہ تو کس نے کیا تھا؟ یہ تو ابلیس نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے تو غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ لیکن ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جس طرح تو نے مجھے بھٹکا دیا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی غلطی کو کیا کیا تھا؟ جسٹیفائی کیا تھا کہ ہاں میں نے تو اس طرح کیا ہے۔
تو لیکن بھٹکایا تو نہیں ہے مجھے۔ تو بات یہی ہے کہ مومن کی ایک بہت بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور غلطی کے اوپر جم نہیں جاتا کہ نہیں میں نے تو اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا۔ یہ ابلیسیت ہے، یعنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا ابلیسیت ہے کہ جو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف اور صرف جو چیز بچا سکتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے وہ اخلاص کے ساتھ غلطی کا اعتراف ہے کہ غلطی پر شرمندگی معافی کی روح ہے۔ اگر ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی شرمندگی ہے تو یہ ایک یعنی معافی کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے اور اس پہ شرمندہ ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اب اس پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر سے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعت پڑھتے، لوگوں سے ملتے، اور ہم دوسرے دن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ملنے گئے۔ ہماری تعداد 80 کے قریب تھی، اس میں سے چند تو واقعی میں نہیں جا سکتے تھے، مگر زیادہ تر منافق تھے اور اپنی حجتیں پیش کر رہے تھے۔ آپ سب کی ایکسکیوزز کو، آپ ان کی سب کی باتوں کو قبول کر رہے تھے۔ تو یہ ایک اور سنت ہے جو آج ہم میں سے بہت کم ہی ہوں گے جو اسے ادا کرتے ہوں گے، اور وہ یہ کہ کسی بھی سفر سے واپس آنے پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی، مرد مسجد میں کریں اور عورتیں گھر پہ ادا کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ میں نے جیسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ایکسکیوزز جو تھے، ہر ایک کی جو وہ حجتیں پیش کر رہے تھے قبول کرتے رہ رہے تھے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، جس کے اوپر قرآن کا بیان ہے کہ عفا اللہ عنک، اللہ تم پہ رحم کرے، لما اذنت لہم، تم نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، کہ تم کیوں ان کی ہر بات پہ ہاں کر رہے تھے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ تم جان لیتے کہ جنہوں نے واقعی میں سچ کہا ہے، وَتَعْلَمَ الَّذِينَ كَاذِبِينَ، اور تم جان لیتے جھوٹوں کو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو اپنی حجتیں پیش کر رہے تھے تو تم ان کی بات کو کیوں ایسے ہی مانتے چلے گئے، تم کچھ تو ایسا کرتے کہ جس سے تمہیں پتہ چلتا کہ یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ بہرحال یعنی اس سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا تھا ان کو آگے سے بات کرنے کی، آگے سے ان کی حجتوں کو پوچھنے کی، ان کو ڈیپتھ میں جانے کی، لیکن آپ نہیں گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک، جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ منافق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ بہرحال کعب کہتے ہیں کہ اب میری باری تھی، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایسے مسکرا کر دیکھا کہ جیسے ایک غصے سے بھرا ہوا انسان مسکراتا ہے، یعنی وہ آپ کا غصہ تھا اور اس کے باوجود آپ نے کیا کیا، آپ مسکرائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مسکراہٹ تو قریب سے بھی نہیں گزرتی، بلکہ ناراضگی جسم کے ہر حصے سے ظاہر ہوتی ہے، اور چہرہ تو بھول ہی جائیں، پورا جسم جو ہے وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ آپ کا کیا تھا غصہ، کہ امید کی کرن تھی کہ منافق سے تو توقع تھی، مگر اے کعب تم نے کیوں ایسا کیا، تم سے توقع نہیں تھی۔ اور کعب نے بھی ان کی مسکراہٹ میں بھی ان کا غصہ دیکھ لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مسکرا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کا غصہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا اے کعب، کیا تم صحت مند نہ تھے، کیا تم نے اونٹ نہیں خریدا تھا؟ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کتنی باریک علم تھا کہ کعب کا ایک اونٹ کا خریدنا، یعنی کتنے صحابہ ہوں گے اس وقت، لیکن ان کا ایک اونٹ کا خریدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انہوں نے اونٹ خریدا ہے۔ تو کعب نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو میں ہر طرح کا بہانہ کر سکتا تھا، اور اللہ نے مجھے بہت اچھی بات کرنے کی نعمت بھی عطا کی ہے، مگر میں آج جھوٹ بول دوں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ میرا جھوٹ کھول دے گا،
اور آپ کل مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر میں آج سچ بولوں گا تو آپ تو شاید ناراض ہو جائیں گے، مگر مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے، میں اس سے پہلے نہ اتنا صحت مند تھا، نہ مضبوط تھا، نہ دولت مند تھا جتنا کہ اب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انما ھذا فقط صدق، کہ بے شک اس شخص نے سچ بولا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں ہم آج کی اس کو سیرہ کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کعب بن مالک کا آگے کا قصہ ہم پھر دیکھیں گے۔ بہت ہی امام افروز اور بہت ہی یعنی عمل کے لیے اتنے پوائنٹس اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہم جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی حق الاستطاعت، جتنی استطاعت ہے اس سے کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی دعا ہے کہ رب ارزقنا لین القلوب ولا تجعلنا من القاسیۃ قلوبہم، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نرم دل عطا فرما اور نہ بنانا ان میں سے جن کے دل سخت کر دیے گئے۔ تو اللہ دلوں کی سختی سے بچائے اور لین القلوب، نرم دل بنائے، لوگوں کے لیے رحم کا جذبہ ہو، لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، ان کی تکلیفیں سننے کا اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، استطاعت ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کا، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں جو کہ اللہ کے نزدیک اچھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور پوری کر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔